صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، اور جنت ہے ساری نعمتوں کے ساتھ، جہنم ہے سارے عذابوں کے ساتھ، تو ہمارے لیے تو روا نہیں ہے۔ کتنی نسل ہے جو جنوری میں ناچنے لگتی ہے، کیا کریں کیسے سمجھائیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر تدبیر ہی ٹوٹ کے رہ جاتی ہے، ہر منصوبہ خس و خاشاک کی طرف بہہ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا نیا سال اب شروع ہوا ہے، جو ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھیں جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، یا تھا مجھے عمر دے دے۔ اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین، اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ، عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، میرے مولا یہ دو عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے۔ مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کون سا پسند ہے، تو میں کہتا ہوں وبعمر بن الخطاب خاصۃ، میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ بدھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی حرم میں، اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گئے، آنکھیں چھپ گئی گوشت میں سوج کر، سر کے بال اتر گئے۔ بنو تیم نے آ کے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم عتبہ کو قتل کریں گے، اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی۔ صبح تک ہوش نہیں آیا، آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ پھر ماں سے کہنے کے چلو اس کو کچھ کھلا پلا تو دو، رشتے ناطے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش۔ ماں نے دودھ پلانا چاہا، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، پھر دودھ پیوں گا۔ تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی، تو مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال، کہا ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی، پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں، کہا زید بن ارقم کے گھر پر ہیں۔ ٹھیک ہے، کہا نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے۔ تو حال یہ تھا، ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہ پاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید بن ارقم کے گھر پر، گھر قریب تھا، دونوں ہی مسفلہ میں رہتے، جس کو آج مسفلہ کہتے ہیں۔ مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے، مکہ ٹاور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا، اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارقم کا گھر تھا۔ تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی، تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی، اس کے ایمان کی دعا فرما دے۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابوبکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے، اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں۔ یہ جمعرات کو رات کا واقعہ، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو دعا مانگی گئی ہے۔ ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے، مختلف رائے۔ عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے، عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے۔ اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں، پھر کون قتل کرے، تو میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا۔ سارے قریش کہنے کے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا، ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ راستے میں نعیم بن مسعود ملتے ہیں، ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے، کہا آج محمد کا کام نمٹا دوں گا۔ کہنے کہ پہلے گھر کی خبر تو لے، کیوں، تو تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا، سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک، وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، دستک دی، ام جمیل ہوئی تو عمر آ گئے۔ خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے، اور ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کر مارنا شروع کیا، خونوں خون کر دیا۔ سعید بن زید یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں،
عمر بن خطاب، سعید بن زید بہنوئی ہیں، یہ دونوں سالہ بہنوئی، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب مار مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے دکھاؤ، نہیں تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، ہاتھ نہیں لگا سب۔ تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر کہ تو میں کیا کروں، کہ پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو۔ نہائے، پکڑا، نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے۔ سامنے آیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا۔ جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا، ایک دم ایمان اندر میں اترا، جسم فراشہ طاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے، فرمایا آنے دو، نیت ٹھیک ہے اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اندر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور ایسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا ہاں وقت آ گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی، اسی وقت جبریل اترے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے، تو سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو۔ آج عمر مسلمان ہوا، کیا ماؤں نے لال جنے تھے، کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ تو فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، چولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آجا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی عمر کے تذکرے کیا کرو، کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر کیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟
तुमने अपने खामिन को खत लिखना होगा, तुम तो लिखना नहीं जानती, मुझे बताओ मैं तेरे खामिन को तेरी तरफ से खत लिखूं। अम्मा तेरा बेटा अल्लाह की राह में गया हुआ है, मुझे बता मैं तेरे बेटे के नाम तेरी तरफ से खत लिखूं। इतनी बड़ी जिसके सामने कैसर और किसरा ज़ेरो ज़बर हो गए, कज कला, वो जमीन में जाके तहे खाक में वो सारे हीरे लाल जवाहर, वो जमीन में लोट पोट करने वाला, किसरा के तख्त को तोड़ने वाला और रोम की ताकत को तोड़ने वाला, आले सासान की ताकत को तोड़ने वाला और नौशेरवन के खजाने मदीने में लाने वाला और खिसरो परवेज के खजाने मदीने में लाने वाला और रोमतुल कुबरा के खजाने मदीने में लाने वाला खुद अपने अपने कुर्ते में 14 पैबंद लेके चल रहा है। 14 पैबंद के साथ कुर्ता है। महीने में एक दिन गोश्त खाते थे, जिसको अल्लाह ने वो इज्जत दी। आपने कहा मेरे 2 वजीर आसमान में, 2 वजीर जमीन में। आसमान पे जिब्रील और मिकाईल मेरे वजीर हैं, जमीन पर अबू बकर और उमर मेरे वजीर हैं। आप फरमाया करते थे अबू बकर और उमर अगर किसी बात पे जमा हो जाएं तो मैं इनके मशवरे के खिलाफ कभी ना करूंगा। अबू बकर तेरी मिसाल इब्राहिम की है, उमर तेरी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की है। अबू बकर तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की है, उमर तेरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की है। आप मस्जिद में आए, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे। आप अंदर आए और कहा देखो इसी तरह क़यामत के दिन हम उठेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा और हम हाथों में हाथ दिए हुए उठाए जाएंगे। और एक हदीस में आता है और मेरे कदमों से बिलाल को उठाया जाएगा, जो निकलते ही अजान देगा। जिसके इस्लाम लाने ने इस्लाम को ऊंचा किया, जिसके इस्लाम लाने ने बातिल को पस्त किया, जिन राहों से उमर गुजर जाए शैतान वो राहें छोड़ देता था। अरफात का मैदान था, 1.25 लाख मुकद्दस हस्तियां सामने हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सब सहाबा पे फख्र कर रहा है और उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र कर रहा है, खास तौर पे फख्र हो रहा है। उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र हो रहा है। मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। उमर मैंने रात जन्नत में महल देखा, 1 ईंट मोती की, 1 याकूत की, 1 ज़ुमर्रुद की। मैंने पूछा ये किसका है? कहा गया 1 कुरैशी का है। मैंने कहा मैं कुरैशी हूँ, इतना खूबसूरत महल मेरा ही होगा। जब जाने लगा तो फरिश्ते ने कहा कि आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। वो क्या मुबारक लोग हैं कि जिन्हें नबी के घर में कब्र नसीब हो। एक तरफ एक साथी, एक तरफ दूसरा साथी, जिनको नबी के 2 पहलुओं में जगह मिली हो। वो कैसी अजीम हस्तियां इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और इतने बड़े अदल की निशानी बनकर मदीने में मस्जिद में बैठे रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो? कहा दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। रातों को पहरे दिए जा रहे हैं, रातों को खबरगिरी की जा रही है। मदीने के बाहर एक खेमा मिलता है, चंद बच्चे मिलते हैं, क्यों रो रहे हैं? एक औरत हांडी चढ़ा के डोई फेर रही है। पूछते हैं बहन ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? ये भूख से रो। हांडी में क्या है? पानी, कुछ भी नहीं। क्यों चढ़ाया हुआ है? बहलाने के लिए। सो जाएंगे रोते रोते। मेरा और उमर का अल्लाह के यहां फैसला होगा। तो उमर की हिचकियां बन गई। तो उमर को बहन तेरे हाल की क्या खबर? तब फिर हमारा बादशाह क्यों बना है? अगर हमारे हाल की खबर नहीं लेता तो हमारा खलीफा क्यों बना है? पर लग गए। बैतुल माल से सामान निकाला, बोरी भरी, सर पे उठाई, कमर पे उठाई। गुलाम असलम ने कहा मैं उठाऊं? तो क़यामत के दिन भी मेरा वजन तू उठाएगा। उसी तरह भागे हुए आए, पनीर निकाला, आटा निकाला, घी निकाला, शहद निकाला, डाल कर हांडी में नीचे आग, खुद धुआं, गीली लकड़ियों में फूंके मार 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 आग जलाई, हलवा तैयार किया, फिर प्लेटों में डाल डाल के बच्चों को खिलाया। वो औरत कहने लगी काश उमर की बजाय तू खलीफा होता। तो ये नहीं कहा कि मैं ही उमर हूं, मैं ही उमर हूं। फरमाया जब कल तू अमीरुल मोमिनीन से मिलेगी तो मुझे भी वहीं देख लेगी, मुझे भी वहीं पा लेगी। फिर वहां बैठ के देखते रहे, उठ के चल दिए। बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे। तो अपने गुलाम से फरमाया मैंने इन्हें रोता देखा था, मेरा जी चाहा मैं इन्हें हंसता भी देखूं। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम फैलाकर हुकूमत इससे भी बड़े इलाके में लोगों ने की। चंगेज ने इससे ज्यादा फतवाहत की, महमूद गज़नवी ने इससे ज्यादा की, सिकंदर तैमूर ने इससे ज्यादा की। पर फतवाहत करके यूं खिदमत कर रहा हो, पानी भर रहा हो,
اونٹ چرا رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، 14 پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا۔ ہے نماز میں خنجر لگا، نماز پڑھاتے ہوئے 27 ذوالحج، 27، 28، 29 یکم کو انتقال ہوا۔ یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے، بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا، عمر کہنا، عمر اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، انہوں نے عرض کیا اما جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے دستبردار ہوں۔ انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو اجازت مل گئی۔ کہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا، اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے بقیع کی طرف لوٹا دینا۔ اتنے میں حضرت علی آئے، پریشان دیکھا، عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں۔ ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا۔ امام حسن بھی ساتھ ہے کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر بھی ہے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ آپ نے نام لے کر گنے، نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ میں ان سے راضی ہوں، لوگوں ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے، اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے، اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو، جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو، نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو، وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھ یہاں رکھ لیا، کہنے گے کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، سنتے نہیں ہو، زمین پہ ڈال دو۔ تو نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے۔ ویل لک یا عمر ولامک ان لم یغفر لک ربک، عمر تیری ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے 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 جان دے دی۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا، این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا، مطلوب مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا بے طلبی ہے ان کے بیٹے خلافت کے اہل، ان کے بہنوئی سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے دونوں کے نام کاٹ دیے کہ یہ 6 ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا، جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، جس کو چاہو حکومت دے دو، نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن زید کو ملے گی۔ کسی نے کہا شوشہ چھوڑا، آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے، اسی کو بنا دیں، تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا، حکومت کہاں سے چلائے گا؟ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا، وہ حکومت کیا چلائے گا؟ حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے۔ جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا،
دروازے کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا. سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے, دروازے پر دستک دی, کہا اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو اٹھایا تو روتے ہوئے باہر نکل گئیں. پھر لوگ اندر داخل ہوئے, قبر کھودی گئی. قبر کھودتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھودنے میں شریک تھے. تو کہتے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا, میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا, یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا. کہ میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تکرار سنا, میں ابو بکر اور عمر, اس کا اتنا تکرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا, تو اور کہیں نہیں جا سکتا. میرے بھائیوں غفلت سے باہر آ جائیں. یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے. ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا, اس کے رسول کو راضی کیا, کلمہ حق کو بلند کیا, خیر کے ذریعہ بنے, شر کے مٹانے والے بنے, اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے, ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنے. ان کے پیچھے چلو, مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو, وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے, مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے, اور تمہیں پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا, ادھر اندھیرا ہے, میں یہاں گم ہو گیا, تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو. دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف, اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف, جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی, جنت کی بشارت دے دی. آپ نے کہا ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا, تبوک کی لڑائی میں عثمان 10,000 لشکر کا سامان تیار کر کے لائے. آپ نے کہا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تو جنت تجھ پہ واجب ہو گئی. یہ ان لوگوں کے پیچھے چلو. ابو بکر جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے تیرا استقبال کریں گے, ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے. علی تجھے مبارک ہو, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. ان لوگوں کے پیچھے چلو اگر منزل تک پہنچنا ہے. تو بھائیو نیا سال آیا ہے, آؤ بھائی توبہ کر لیں, اللہ کو منا لیں, اور جاؤ نکلو تبلیغ میں پھرو اللہ کے واسطے. بیٹھنے کے دن لگ چکے, گزر گئے. جان مال ایمان کی سلامتی اگر ہم چاہتے ہیں تو پھرو تبلیغ میں, پھرو اللہ کی راہوں میں, پھرو. یہ پھرنا یہ سبب بنے گا ہدایت کے آنے کا, اور وہ سبب بنے گا اللہ کی رحمت کے آنے کا. بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو یا میرے جیسا 2 + 2 4 کو جاننے والا ہو, سب سے پوچھ کے بھائی کیا خیال ہے, دعا کرو 2 اور 2 5 ہو جائیں. کہے گا مرزا ہوش کرو کہ آخر کبھی 2 اور 2 5 بھی ہوئے, 4 ہی ہوتے ہیں. ایک مثال دی ہے, یہاں اس کھوپڑی میں ناممکن کا تصور آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک, یہ بات آج ثابت ہو چکی. پھر ہر انسان کیوں آئیڈیل ہوم کو تلاش کرتا, یہ تمنا کیوں پیدا ہوتی, ایک مثالی زندگی ہو, ایک مثالی گھر ہو, یہ کیوں تمنا پیدا ہوتی. یہ تمنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کوئی آئیڈیل ہوم ہے, ضرور ہے. وہ کہاں ہے وہ اللہ بتاتا. بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا, بڑا خوبصورت محل بنایا. دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز. آپ لوگ تو آج کل اسکوائر فٹ سے ناپتے ہو, تو میں آپ کو اس کی چوڑائی لمبائی بتا رہا ہوں. 40,000 پلر پر اس کی چھت کھڑی تھی. اب اسکوائر فٹ آپ گنو, حساب کتاب یہ جو انجینئر ہیں اب یہ گنے کہ 40,000 پلر پر اس نے وہ چھت کھڑی کی تھی, اور صرف ایک گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس لٹکے ہوئے تھے. تو اس نے اپنی طرف سے آئیڈیل ہوم بنایا, اور اس میں 10 سال بھی نہ رہ سکا کہ روم نے حملہ کیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی, اور انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی. وہ شہر ہی مٹ گیا, دست گرد, ایک اینٹ باقی نہیں بچی. اور مسلمانوں میں ایک نادان بادشاہ نے, جو اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا گھر بنا ہے,
وہ اسپین کا بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر. اس نے 300 ہجری میں ایک محل کی بنیاد رکھی تھی. وہ 4316 پلر پر تھا. اور آپ کے گھروں میں سوئمنگ پول کا، یہاں تو گھر مرغی خانے ہیں تو جہاں بڑے بڑے گھر ہمارے پاکستان میں وہاں سوئمنگ پول بناتے ہیں، تو مالدار لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں. تو اس نے کیا بنائے تھے؟ پارے کے پول بنائے تھے، مختلف پارا. تو رات کو جب چاند کی چاندنی اس پر پڑتی تھی تو اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ تمہاری اس بجلی سے زیادہ روشنی مہیا کرتی تھی. اور پھر خدام مقرر تھے اس کو ہلاتے تھے، تو اس کے ہلنے کے اوپر سے سورج کی چمک پڑتی تھی اور وہ ہلتا تھا تو اس کی شعائیں ہلتی تھیں تو سارا محل ایسے جھومتا ہوا نظر آتا کہ پورا محل جھوم رہا. اس محل کی عمر تھی 50 سال. 50 سال کے بعد اشبیلیہ والوں نے حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بچا. بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، لوگوں کو دعوت دی. بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ بھائی بہت اچھا بہت اچھا. 2 آدمی چپ بیٹھے تھے. بادشاہ نے کہا تم بھی تو کچھ بولو. تو کہنے کہ جی بس 2 اس میں کمیاں ہیں، باقی بہت اعلیٰ. 2 کمیاں رہ گئی. تو سارے متوجہ ہو گئے کہ انہوں نے کون سی کمی ڈھونڈ لی. جہاں سونا چاندی جڑا ہوا ہو، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا؟ ان کا کیا ہے؟ کہا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں، اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے، باقی کچھ کمی نہیں. وہ کہنے لگا پیچھے رہ گیا، پیچھے کیا بچا؟ وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں؟ کہاں ہے؟ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا. اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا، اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا. اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام ہو چکی ہوگی. ہاں جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر 40 سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے. 40 سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آفت، اور یہاں تو ویسے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت کو بنایا ہے. یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی تھی، جس دن آج سے کچھ 25 ارب سال پہلے، اس کے بعد اس پر اللہ نے ایک دفعہ بھی پینٹ نہیں کیا، کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں کی، ایک دفعہ بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی زیادتی نہیں کی. جس دن 25 ارب سال پہلے جیسے بنی تھی ویسے. ہاں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسباب بنا دیا، اور اس کو بنایا مٹی سے، پتھر سے. اور 50 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی، ریت، پتھر، معدنیات ہیں، اور 50 کلومیٹر کے بعد اندر آگ ہے، آگ ہی آگ. ہم آگ کے گیند پر بیٹھے ہوئے. جس دن اللہ نے جنت کو بنایا تھا اس میں مٹی کوئی نہیں، پتھر کوئی نہیں، لوہا کوئی نہیں، لکڑی کوئی نہیں. جنت کا سب سے جو ہلکا مٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی، جو اس کا ہلکا مٹیریل، اور موتی اور یاقوت اور زمرد جو اس کا ہلکا مٹیریل. اور اس میں جو درخت ہیں وہ لکڑی کے نہیں ہیں، درخت سونے اور چاندی سے ہی بنائے، ان کی ڈالیاں ٹہنیاں. ایک نے پوچھا وہ سونے چاندی سے پھل کیسے نکلے گا؟ تو آپ نے کہا لکڑی سے پھل کیسے نکلتا ہے؟ لکڑی سے پھل کیسے نکلا؟ لکڑی اور پھل کا کیا تعلق؟ اس سے کیسے پھل نکلا؟ تو جو رب لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے سے نکال دے، کرنا تو اس نے ہے. تو اس نے جو اس کو بنایا، تو فرض کرو دنیا کو بنے ہوئے جو سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، بگ بینگ 25 ارب سال پہلے تھا، تو اللہ نے اسی وقت جنت بھی بنا دی ہوگی. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کب بنائی، لیکن مخلوق کے بننے کی ابتدا بقول سائنسدانوں کے 25 ارب سال پہلے، اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کر لیتے. اللہ نے اس وقت جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی. جس دن جہنم کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روز اس کو بھڑکاتا ہے. جس دن جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ، اس دن سے لے کر آج تک
25 ارب سال تو یہ ہو گیا، اور آگے جتنا زمانہ باقی ہے اٹھانے تک کہ وہ ہو گیا، اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے روزانہ، ہر چیز، حتیٰ کہ ایک پتا ہے نا جو درخت کا ایک پتا، وہ بھی کل سے آج 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو ایک جنت کی لڑکی بنائی ہے، یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے، حسین سے حسین شکل ہو، منظر ہو، گھر ہو، دل کیوں اچاٹ ہو جاتا ہے کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا۔ تو 1-2 ہفتے، 1-2 سال، 1-2 دہائیاں، پھر دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ، خود کہا، وہ لے کر گئے، بڑا اچھا لگا۔ دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے، میں نے کہا دکھا دو، انہوں نے کہا دکھا دو، تو ہم دیکھنے چلے۔ تیسری دفعہ گیا، کہنے کہ نیاگرا چلے، میں نے کہا دفعہ کرو، پانی تو ہے، دیکھیں گے۔ اب میں کیوں نہیں گیا کہ اس کے حسن کو میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں، اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے نا، آگے نہیں جانا، تو 2 دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی۔ تو کیسی ہے خوبصورت شکل کو، اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے، تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی، پھر نئی کی تلاش ہوتی۔ اس لیے تو آپ دیکھو نا، انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی۔ 1940 کی گاڑیاں کیسی تھیں اور 2012 کی گاڑیاں کیسی۔ تو جنت میں کیا ہوگا، ہر شے، تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا، جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا، تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی۔ پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے، کیوں کر کے ایسے کرتے ہیں، 1 سیکنڈ اگر اس رب کا قربان، ان کا زنا نہ کرو، زنا نہ کرو، نکاح کرو، میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں کہ دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے۔ پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی قسم 40 برس ایسے دیکھتا رہے، آنکھ ایسے بند نہیں کر سکتے، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کس لیے کہ ہر پل میں، سیکنڈ میں اس کا حسن اوپر جا رہا، تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ۔ اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں، ہر نظر میں پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ، تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں بھرے گا، اور اسے دیکھ کے تمہارا دل نہیں بھرے گا۔ اس کی جوانی بڑھتی جا رہی ہوگی، تمہاری جوانی بڑھتی جا رہی ہوگی، پھر تم اسی سے اندازہ لگا دو کہ کیا حسن ہوگا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، اور میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری دنیا کو حسن دیا، ساری دنیا، اور ابھی آنے والے لوگ ابھی باقی ہیں، مرد عورت کالے گورے اس میں شامل ہیں، 1/2، ہاف، باقی پورا ہاف اللہ نے اکیلے یوسف کو دے دیا۔ تو کیا شاہکار تھے، تو وہ ایسے رہتے تھے، نقاب رکھتے تھے، فتنے نہ پڑے۔ تو یہ میرے رب کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے۔ تو جنت میں اب کیا ہونے والا ہے، اللہ اپنے نور میں سے چہرے پر نور ڈالے گا۔ جو میک اپ ہوگا نا مرد عورت کا، وہ میک اپ کیا ہوگا، اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالے۔ یہ سورج اللہ کی روشنی کا ادنا سا ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ڈالے گا تو پھر جو کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا وہ حسن ہے، تو پھر وہ بڑھتا ہی جائے گا، عورت کے لیے مرد کا، مرد کے لیے عورت۔ تو آئیڈیل ہوم اللہ نے آگے بنایا۔ پھر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کہ نیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا دیر لگتا، کتنا وقت لگتا۔ نیا گھر بناؤ گے، اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے، نیا بناؤ، 1-2 سال تو چلے گا، 3 سال تو چلے گا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، آپ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال آیا کہ یہ ڈیزائن اب پرانا ہو گیا، نیا ہونا چاہیے، تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو۔ آئیڈیل ہوم، ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سجاتی، لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں کے فون سنے ہیں ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہ ہمارے خامد کا رویہ ٹھیک نہیں، گھر کو آگ لگا، ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب میرے خامد کا بول ہی ٹھیک نہیں۔
20 کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرا خامد کا رویہ ٹھیک نہیں. انہوں نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، تو اس میں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا، جو کہ مرد کی اپنی ہوتی ہے مرضی، عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زبان کے جملے سخت ہوتے ہیں، دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے سلام کریں، کوئی میرے آگے ہو کوئی پیچھے ہو. ایک ہمارا سیاستدان کہنے لگا تمہیں کیا خبر، جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے. جھنڈے والی گڈی ہوئے تو نشہ ہی ہو رہا ہے، جو آدمی کی کمزوری ہے. لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. جن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں ان کو ڈنڈے بھی لگاتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بتاؤں جنت کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بٹھا دے گا، اپنے میاں بیوی ساتھ بیٹھیں، دروازے کھلیں اور آپ کے خادم آئیں. جو سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے 80,000 نوکر ہیں، تو باقیوں کا اندازہ لگاؤ کتنے ہوں گے. سب سے چھوٹے کے 80,000، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے. بڑی دیر جہنم کی سزا بھگت کے میرے نبی پہ قربان جاؤں، کیا نظر کیا علم ہے. آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتے ہوئے. اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ. اس کا قبیلہ بتایا، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ. سب سے آخر میں نکلے، مورن کھوتا کھوتا پتہ نہیں کب نکلے گا. تو یہ جب جنت میں انٹر ہوگا تو 80,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں. 80,000 رکھیں گے، آقا جی ہمارے سردار سارے جنتی پہنچ گئے، آپ نے اتنی دیر لگا. کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پہ جا. تو یہ سب سے چھوٹا پروٹوکول ہے. تو لاکھوں کروڑوں خدام آ کر سلام کریں گے تو اب ہوا میں اڑتا اپنے آپ کو محسوس کریں. تو یہ عزت ہے. آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے. عزت نفس ہر ایک کو محبوب. ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سناتا. جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں. اس پہلے بیل ہوتے تھے. عزت نفس پہ یاد آیا کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک بیل. تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے کوئی ٹیکا ویکا لگایا لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا. تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے ہوتے نہیں تھے. تو والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لایا. اس نے بیل کو دیکھا، کہنے لگا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ؟ کہا جی یہ ہے ہمارا کسائی، دتو کسائی، اللہ دیتا نام تھا دتو کہتے ہیں. دتو کسائی اور اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 5-7 جوتے اس کے سر میں مارے. پھر کہنے لگا آپ چارہ ڈالو. جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگا. یہ میرے گھر کا واقعہ ہے، کوئی سنا ہے. تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی بیل؟ کہا جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، اس کو کچھ نہیں تھا، یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے. تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلہ لوں. تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا. اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا. دیکھو عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت. مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت. ہم اس کے حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت ہے، اس کے باہر پر کوئی کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے. حدود کے اندر. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، کسی مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. 1 روپیہ یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود. تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے
خوشی ہوگی، جنت سے بڑھ کے خوشی ہوگی. تو نوکر چلے جائیں گے، پھر اللہ کا اشارہ ہوگا، ٹک 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 دروازے کھلیں گے، تو اب فرشتے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے، کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرت. اور جو آپ نے لندن میں صبر کی زندگی گزاری، یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے کہا جاؤ سلام کرو. غفلت کے دیس میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری، اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری. جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا، آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری. سلام سلام سلام. تو فرشتوں کے سلام ان کو ہوا میں اڑا دے گا. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی ہے، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا دے. فرشتے فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام کیا. آئیڈیل ہوں، بتا رہا ہوں آئیڈیل. ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا، ایک دم نور ہی نور چھا جائے. جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے، واہ واہ واہ، اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا. اور پروٹوکول کی آخری حد، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا. ہر مرد عورت کا نام لے کر، نام لے کر کے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں. تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہے، حیثیت بدل چکی، حیثیت پوزیشن. یا اللہ وہ کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا. ٹھیک، تم ایمپلائی تھے، تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا. تو تمہارے ذمے میری مان کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا. اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان. کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں. اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے. جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا. ہنیئا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. کھاؤ، کھانے کے بعد پخانا کوئی نہیں. پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. پیو، پینے کے بعد پیشاب کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں. پھر پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو، آپ کے یہاں عام ہے. اس لیے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کرے آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ داغ. تو یہاں کہتا شراب نہ پیو. آگے کیا ہوگا کہ وہاں تمہیں 3 مجلسیں دیکھنے کو ملی. 3. ایک کون سی ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. وہاں دیکھو گے نیک بندے بندیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے. یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، کیسے ڈالیں گے پئیں گے، ڈالیں گے پئیں گے. ایک درجہ اس سے اوپر ہے VIP. وہاں کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
وہاں ان کو خدام پلا رہے ہوں، سرونٹس، نوکر، فرشتے نوکر ڈال کے پیش کریں اور سامنے حاضر کریں، یہ لیجیے، یہ لیجیے، یہ لیجیے، یہ لیجیے۔ ایک VVIPs ہوگا، سب سے اوپر کا درجہ۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ آئے ہائے ہائے، وہاں اللہ خود پلا رہا، اللہ خود پلا رہا۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ادھر بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس، سیدھے ہاتھ، چھوٹی عمر کے 12 سال۔ ادھر بیٹھے تھے خالد بن ولید، بڑے سردار سیف اللہ۔ تو آپ نے پانی پیا، تو آپ کی عادت تھی، آپ جو ہے نا سیدھا ہاتھ سے شروع کرتے تھے ہر چیز میں نا، رائٹ سائڈ کو پسند کرتے تھے۔ پہلے پاؤں، رائٹ پاؤں میں آپ اپنا جوتے میں اپنا پاؤں ڈالتے، کنگھی کرتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے کرتے تھے، پھر لیفٹ سائڈ سے کرتے تھے، داڑھی میں پھر ادھر سے کرتے تھے، پھر ادھر سے کرتے تھے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو آپ کا جی چاہا یہ بچہ ہے میں یہ پانی دوں خالد بن ولید کو جو سردار ہے، لیکن وہ آپ کی مستقل عادت پھر ادھر سے شروع کرنا، ادھر والے کو دینا۔ تو آپ نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ خالد کو دے دوں۔ کہ یا رسول اللہ کسی اور کا جھوٹا ہوتا تو میں ایثار کرتا، یہ آپ کا جھوٹا آپ کے ہاتھوں کا میں کیسے کسی اور کو دیتا؟ یہ تو آپ کے ہاتھوں کا ہے، میں نہیں کسی کو دیتا، مجھے ہی دیں آپ۔ تو جب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ کا دیو کہ یہ خوشی ہو رہی، یا رسول اللہ میں نہیں آپ کے ہاتھ کا کسی اور کو دوں، میں ہی لوں گا۔ تو جب میرا رب اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، میرا بندہ لے میرے ہاتھوں سے، میری بندی یہ حاضر میرے ہاتھوں سے۔ تو بھائیو بہنوں، دنیا کو آئیڈیل ہوم نہ بناؤ، امتحان کا بناؤ، امتحان کا بناؤ۔ تو اللہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے، ایک طریقہ دیتا ہے جس پر چل کر یہ امتحان کا بھی راحت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی تو یقیناً اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو وہ زندگی جس کو اللہ نے پسند کیا اس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام سیکھنا پڑتا ہے میرے عزیزو، بن سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی۔ واحد مخلوق ہے انسان جو جاہل پیدا ہوتا ہے، باقی ہر چیز پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے۔ درخت بھی اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ سیب کے اوپر کیلا نہیں اگ سکتا، کیلا ڈی شیپ نہیں ہو سکتا، اسی شیپ میں ہے، اسی طرح اپنا حلوے کو رکھ بھرے، اس میں ذائقہ بھرے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسلام بھی تو سیکھو۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اسلامی زندگی سیکھی تو نہیں، اس کو سیکھو گے۔ اس میں پہلی بنیاد اللہ یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر دوسرا ذہن اللہ یہ دیتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر دے، اور تم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ، لا، ہر چیز پہ لا ہے، کہ ساری کائنات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہی اس کا بنانے والا ہے، وہی اس کا مالک ہے، اس میں وہ جو چاہے کر کے دکھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام پر چلنے کی یہ بنیاد ہے۔ یہ بنیاد نہ ہو تو اسلام پہ نہیں چلا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، جو آج کا ذہن ہے، مسلم غیر مسلم برابر ہیں، کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، پیسہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں جو اس لوہے کو انسان بنا دے، لوہے کو میں جان ڈال دے، لوہا لوہا ہی ہے، اس کی شیپ بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن کے 28 پاروں میں سنائی، صرف 2 پاروں میں نہیں، 5واں اور 4واں، بس باقی سارے قرآن میں۔ اس میں اللہ ایک یقین ہمیں دیتا ہے، لندن میں رہو مکے میں رہو، یہ اس یقین کے ساتھ رہو لا الہ الا اللہ۔ لا یہ ایسا جیسے آپ چھری کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک، چاقو کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک،
کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز پر ایسے تلوار چلا. لا، یہ سب کچھ نہیں ہے. لا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. لا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. لا، ان کی طاقت ذاتی نہیں ہے. لا، ان کا نفع ذاتی نہیں ہے. لا، ان کا نقصان ذاتی نہیں ہے. لا، ان کی شکل صورت ذاتی نہیں ہے. لا، ان کا وجود ذاتی نہیں ہے. لا، ان کی بقا یعنی باقی رہنا، میں اب تک زندہ ہوں یا میں اپنی طاقت سے نہیں ہوں، کسی نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے. لا ہے. ساری کائنات زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کی لا کی تلوار سے یوں کٹ کے ریزہ ریزہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے. لا، کوئی کچھ نہیں الا اللہ. اللہ سب کچھ ہے. اس کو میں قرآن سے سنا دیتا ہوں. لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. جو میں پہلے کہہ رہا ہوں، لا 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 لا، کہ ساری کائنات اللہ کے سوا، ناری نوری آسمانی زمینی، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ مردے کو اٹھا سکتے ہیں. تو پھر کرنے والا کون ہے؟ کہ وہ صرف اللہ ہے. سب پر بات ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ پہلی بنیاد ہے، لا الہ. یہاں سے اللہ سبق شروع کرتا ہے کہ جب میدان میں اترو تو اس یقین سے اترو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. تو لہذا کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ چیز اللہ نبیوں کو تو دکھا دیتا ہے، ہمیں سمجھائی ہے. نبیوں کو دکھایا، ہمیں سمجھایا. موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ڈنڈا لے کے پھرتے تھے، بکریاں چاٹتے تھے. وہ ایسا تھا، ایسا یعنی اوپر جا کر ایسے اس کے 2 ڈنڈے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں ایسے ٹیک لگا لیتے تھے اور یوں کھڑے کھڑے سو بھی جاتے تھے. تو وہ 10 سال سے اس سے کام لے رہے تھے، 10 سال. تو اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ، یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما ہاذہ یا موسیٰ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے. موسیٰ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا. ما تلک، یہ جو ہے، بیمینک، تیرے ہاتھ میں. بات کو کھول کے بتانا چاہتے ہیں، یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ وہ کہنے لگے یا عصایا، میرا ڈنڈا ہے. آگے ان سے بھی لمبی بات کہلوائی. اتوکل علیہا، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں. وہش بہا علی غنمی، جب بکریاں چراتا ہوں تو پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور بہت سے کام لیتے ہیں. ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں. تمہارا تو وہ کلچر اب ہے نہیں تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا بے شمار کام لیتا ہوں. تو اللہ نے کہا اچھا القیہا، ڈال دو ذرا، ڈال دو. فالقاہا، ڈال دیا. ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو. بڑا سانپ، اژدہا بڑا سانپ. جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے. تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دیں. کأنہا جان، بہت تیز رفتار. حیۃ، زہریلا. ثعبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان. تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے. ایسا اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی. کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتے ہیں. تو ان کو ڈرتا کہ سب لے نہ جائے. لہٰذا باللہ جان بچا موسیٰ. اب یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سانپ سے جان جاتی ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں موسیٰ، نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے. جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے. لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ. آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے نفع کس میں ہے، کرو. اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے، کرو. ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا. دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان،
ہندو کوئی کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے، کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے، جو بھی ہے زبردستی ہے۔ پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے، پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا جائے۔ سود ختم کر دو ساری دنیا خوشحال ہو جاتی۔ آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہوتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی۔ ہمارا ذہن یہ بنا دیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے روٹی کم پڑ گئی، لہٰذا آبادی کم کرو، آبادی کم کرو۔ تو یہاں تو یہ بات چل گئی، ایسی چلی کہ اب بچے ہی ختم ہو گئے ہیں، 100 گاڑی گزرتی اس میں بچے کو نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں، ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے، کئی دفعہ دیکھا ڈگی کھود کے بیچ میں بیٹھ گئے، اندر پورے نہیں باقی ڈگی چ بہ گئے، 5 اندر تو 5 ڈگی آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی۔ سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت 2% انسانوں کے ہاتھ میں، 700 کروڑ انسانوں کی 98% دولت 2% آدمیوں کے ہاتھ میں، 2% انسانوں کے ہاتھ میں۔ تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہے، نیچے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے۔ کہا یا اللہ معاف فرمائے، نہیں پکڑا، تو انکار کر دیا اللہ کو، بھیا معافی دے میں نہیں پکڑا تھا۔ تو نے کہا خودھا، پکڑو نا بابا۔ پھر اللہ نے کہا خودھا ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں، کہا نا یا اللہ میری توبہ۔ تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے، یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے، نقصان تو میری طرف سے آنا ہے۔ یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا، اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا؟ کہ سب سے زیادہ خرابی یقین لا الہ الا اللہ میں آتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کہا کہ چلو پیچھے سے تم پکڑ لو، کا منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں، اس نے منہ ایسے کھولو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے، تو کپڑا ساتھ سے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے کر۔ اللہ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار، یہ کپڑا تمہیں بچا لے، یہ تو سارا تمہیں نکل سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کہاں پر ہے؟ تو وہ کانپتی کانپتی انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا، نیا نہیں، وہی 10 سال پرانا، وہی کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے، جو تیرا رب چاہے گا کر گا، جو تیرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ کہ بھائیو بہنوں، اپنے گھر میں اور تم باہر اپنے دفتر جاب میں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، کہیں نقصان ہوگا ہونے دو، نہیں ہوگا ضمانت دے رہا ہے، اگر ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ انشورنس کمپنی ہے کہ نہیں ہے؟ تم کتنے مزے سے، کوئی گل نہیں، ٹکر ہو گئی تو نوی لگ جائے گی۔ تو یہاں کی انشورنس پر تم بے پرواہ ہو جاتے ہو، تو اللہ کی انشورنس پر بھی تو بے پرواہ ہو جاؤ کہ صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے۔ تو اگر تمہیں گھاٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی انشورنس کمپنی موجود ہے کہ کئی گنا کر کے واپس ملے، یہاں نہ بھی ملا تو آگے جو آؤ تو صحیح۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ نافرمان کو بڑی دنیا دیتے ہو، فرما بردار کو تھوڑی تھوڑی کر کے۔ ایک دفعہ میں، بہت پرانی بات ہے، کوئی بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے، کہنے کہ حضرت اللہ دعا کرو اللہ رزق حلال دے، تو بہت دے، بہت دے، اللہ رزق حلال دے اور بہت زیادہ دے۔ تو آگے وہ بزرگ تھے، اردو نہیں بولتے تھے، پنجابی بولا کرتے، انہوں نے بڑے بھول پندانے کہ 40 سال پرانی بات ہے پر ایسے ٹکی ہوئی ہے، کہنے لگے بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو۔ تو اس وقت تو میں دین نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ان بزرگوں کی بات یاد ہے کہ انہوں نے قرآن سے بات کی، بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو۔
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث، انہیں بتا دو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کثرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں بنتی، کبھی حلال تو تھوڑا ہی ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سمجھائی کہ گھر میں، جاب میں، دفتر میں، لندن میں، مکہ میں، مدینہ میں اللہ کے پابند بن کے چلو۔ کہا یہ تو نقصان ہو جائے گا، کہا نہیں ہوگا، اللہ گارنٹی دے رہا۔ اچھا ہو گیا، امتحان کی جگہ میں ہو گیا تو سارے کا سارا انشورڈ ہو گیا، یا تمہاری اگلی نسل کو مل جائے گا اور یہ آگے تمہیں مل جائے گا۔ حضرت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا حج کے موقع پر کہ آج کے بعد سود ختم، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس پورا بینک تھے، تو انہوں نے کہا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں۔ اچھا ایک دم دیکھنے میں بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن علماء کہتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو 535 سال حکومت عطا فرمائی، جس کو عباسی حکومت کہتے ہیں۔ بنو امیہ 132 ہجری میں وہ حکومت پر آئے اور 656 پر جا کر وہ ختم ہوئے۔ کوئی 532-35 سال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے ختم ہونے، اور انہوں نے اصل ختم کر دیا، اس کے بدلے میں کیا اللہ کا یہ تحفہ، تیری اولاد 500 سال تک اولاد کھاتی، انشورڈ ہے سب کچھ۔ ہاں تم کلمے والا یقین پیدا کرو۔ یہ تبلیغ میں جو کہتے ہیں چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، یہ سیکھنے کی محنت ہے، اللہ نے ہمیں زمانے بعد یہ محنت عطا فرمائی، اس کو اللہ کے واسطے سیکھو، یہ گھر بیٹھے یہ کیفیت نہیں بدلتی۔ یہ تو اندر کی چیز ہے، یہ اندر کا جذبہ ہے۔ اب باہر زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی، زندگی تو ڈیلنگس کا نام ہے نا، تو زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو یہ کلمے کا اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنی چاہیے، الہ الا اللہ کے ساتھ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آئیڈیل ہستی دی ہے کہ بس اس کی نقل اتارو، اس کے پیچھے چلو تو کامیاب ہو۔ تو اگر اس میں ہم آپ کے پیچھے چلتے گئے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اللہ نے آپ کو ساری کائنات میں سے چنا اور اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، تو اللہ نے آپ کو حبیب بنایا اور ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا۔ آپ جب معراج پر گئے، اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، خلیل کہتے ہیں جس کی دوستی دل میں پکی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، کلیم کہتے ہیں کہ اللہ اور موسیٰ آپس میں بات کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام زمین پر، اللہ اوپر، تو آپس میں بات ہوتی تھی، تو اس کو کلیم۔ اور داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا۔ داؤد علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تھے نا تو بالکل موم بن جاتا تھا، بالکل نرم دھاگے کی طرح اس کو ایسے کرتے تھے، اور اس سے وہ زرا، اس زمانے میں تھا لوہے کا لباس جو لڑائی میں استعمال تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے تو ہوا کو اٹھاتی تھی، اب تو جہاز ہوتے ہیں، کبھی لیٹ ہو، کل میرے سر درد کی ایک وجہ کہ 20 گھنٹے مسلسل سفر، 5 گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا، پونا گھنٹہ تمہارے اوپر لندن پہ چپ کرتا رہا، تو وہ ایک دم پیچھے سے بھی جاگے ہوئے، تو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا اٹھاتی تھی، اور نہ کوئی آگے ونڈ سکرین ہے، اور نہ اس کے کوئی پر ہیں، اور ہوا اس کو لے کے چلتی تھی، جہاں چاہتے تھے اتر جاتے تھے، جہاں چاہتے تھے اٹھا کے لے جاتی تھی، ہوا ان کے تابع ہو کے چلتی تھی۔ تو اس کی مناسبت سے ایک ایسے واقعہ یاد آ گیا، ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، جناب یہ آپ کی ہوا بہت تیز چلتی ہے، ہمیں اڑا دیتی ہے، تو مہربانی کریں ہماری خوراک بھی لینا ہمارا فرض ہے، تو ہوا کو کہیں ذرا نرم چلا کرے، آہستہ چلا کرے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو بھی، مجرم کو بھی بلاؤ، ملزم کو بھی بلاؤ۔ تو جب ملزم آیا، ہوا آئی، تو مچھر آپ ہی اڑ گئے، تو ہوا ایسے تابع تھی کہ تخت اٹھاتی تھی اور یوں لے کے چلتی تھی۔ اور پھر آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کر کے دیے، عیسیٰ علیہ السلام
مرے ہوئے کہ کہتے اٹھ جا، تو وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتے. تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے کیا دیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. تو آپ نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ الگ نہیں ہو سکتا. اب کسی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو اس کے لیے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے پیچھے پیچھے چلو، پھر چاہے لندن میں رہو، چاہے نیو یارک میں رہو، مدینہ میں رہو، دلی میں رہو، لاہور میں رہو، اللہ کی رحمت آپ کے سر پر ہے. لیکن اگر میرے حبیب کی زندگی سے بغاوت ہو گئی تو مکے میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکتا، اور مدینے میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکتا. تو بھائیو، اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو پسند فرمایا اور ان کی ہر ادا کو محفوظ فرمایا. جیسے عشق ہوتا ہے، اس کی ہر چیز کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے نشانی کے طور پر. تو اللہ نے ایک ہی ہستی سے پیار کیا، اس کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے کیسے بلاتے تھے؟ اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی ہماری شریعت، یہ تو ایک انسانی عادت ہے، باڈی لینگویج ہے، تو ہر ایک کی جدا جدا ہوتی. لیکن میں یہ صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسے محفوظ ہے، موجود ہے. پڑھا کرو پڑھا کرو. اب تو نیٹ پہ اتنا سامان موجود ہے، پڑھا کرو. ہمارے نبی جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے اشارہ نہیں کرتے تھے، انگلی سے نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے، عزت دیتے تھے. ایسے نہیں کرتے تھے، کبھی یوں نہیں کیا، کبھی ایسے کرتے تھے. جب آپ پہ غم ہوتا تھا تو اگر مجھے نہ معلوم ہو تو میری شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی عادات کو بھی میرے رب نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے، یا آپ کے یہاں لکھ رہتے تھے کونی یہاں پر ایسے بیٹھے، یہ آپ کے غم کی نشانی. جب آپ خوشی میں ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہ اس جگہ ایک وین تھی جو ایسے ایسے کرتی تھی، ایسے ایسے، چونکہ آپ اپنے غصے کو ظاہر فرماتے نہیں تھے، پیتے تھے، برداشت کرتے تھے، لیکن پھر اس کا ریئیکشن تو ہوتا تھا. تو یہاں ایک وین ایسے ایسے کرتی تھی، یہ نشانی تھی کہ ہمارے نبی غصے میں بیٹھے. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے سبحان اللہ، تو آپ کی بہت بڑی ناراضگی کا ریئیکشن کتنا ہوتا تھا. یہاں تو بیوی خامن سے ناراض کرتی، میرے گھر سے نکل جاتی، خامن بیوی سے ناراض ہو 2-4 تھپڑ مار دیتے. میرے نبی سب بہت زیادہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان سے ناراض ہیں. اور ایک بات، آپ اپنی وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ کوئی دینی کوئی وجہ ہوتی تھی اس کی اصلاح کے لیے. ادھر سے ابو ہریرہ آئے، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ فوراً یوں ہو جاتے تھے کہ یہ آپ کا غصہ تھا. اللہ اکبر. آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، مثال دے رہا ہوں، حضرت انس ادھر سے آ رہے ہیں، آپ نے یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو کے بیٹھ جاتے، بس اتنا آپ کا غصہ. سبحان اللہ. جب آپ کو کوئی مجلس میں بلاتا تھا یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ ایسے تشریف فرمائیں، آگے بیٹھے صاحب، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، جی فرمائیے سولہ صاحب فرمائیے کیا بات، ماجد صاحب کیا بات. جب آپ کو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں مڑتے تھے اس کی طرف ایسے، جی فرمائیے. ہم اس کی امت ہیں جس نے ہمیں یہ اخلاق سکھایا. ہمارے بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، میاں بیوی میں نفرت، سب سے قریبی رشتہ میاں بیوی میں نفرت، ماں باپ تک کے کھاتے نہیں، بھائی بھائی لڑے نہیں. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، پورا ایسے مڑتے تھے، جی بھائی صاحب فرمائیے، ایسے کرتے. یہ اخلاق ہیں اس اعلیٰ ہستی کے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی چابی پکڑا تھا، جسے عرشوں پہ بلا کے اپنا دیدار کرا تھا. کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، کبھی ایسے کسی کی طرف پاؤں نہیں، ہمیشہ پیسے بیٹھے رہتے تھے. اور دیکھنے میں سب یوں محسوس کرتے تھے کہ بس میرا نبی مجھے ہی دیکھ رہا ہے،
اس طرح سب سے برابری کماؤ. ہاں جو بڑے مرتبے کے تھے ان کو عزت زیادہ دیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انزل الناس منازلهم، لیکن بیٹھنے والوں سے اس طرح آپ کا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی سمجھتا شاید مجھے ہی بس مجھے ہی پیار دے رہے. اور جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور گفتگو کے دوران بس یہ ہاتھ سیدھا ایسے کیا کرو، زیادہ لہراتے نہیں تھے، بس اتنا کرتے تھے. یہ میرے محبوب کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تم تک پہنچی ہیں تو زندگی کا مقصد کیسے نہیں پہنچا ہوگا، زندگی کا طریقہ کیسے نہیں پہنچا ہوگا. تو میرے محبوب کی ساری زندگی کو خلاصہ کروں تو دو چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو سیکھ لو، مرد بھی عورت بھی، تو آپ کی زندگی دنیا میں آئیڈیل ہوم کے قریب ہو جائے گی. ایک اللہ سے تعلق ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حق، اس میں نماز، کہ نماز کسی کی نہ چھوٹ، نہ کسی عورت کی نہ کسی مرد. اور نماز میں اللہ کا ایک مطالبہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو اور میں ہوں اور کوئی نہیں. ایک اس کی ہم مثال دیتا ہوں، بیوی تم سے بات کر رہے ہو نا، بیچ میں موبائل بج پڑے تو وہ بیوی کہتی کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند کر دیا. یہ ایک آج کی عام مثال، میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے، کیا مصیبت، کبھی تو اس کو بند، کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ قرآن میں ایک بات کرتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آپ کو گلاس اب آئیں گا. اچھا یہ گلاس ہے نا، اس میں بھی یہ کچھ پانی تھوڑا سا ہے، یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو اب کوئی قطرہ رہ گیا جی. دیکھیے آپ نے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ، کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شے باقی نہ رہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو نا تو دل کو ایسے فارغ کر کے آیا کرو. اور یہ مطالبہ پتہ کس سے ہے؟ اپنے حبیب سے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ کہہ رہا فارغ ہو گیا؟ نہ دنیا تھی، نہ چیزیں تھیں، نہ بیویاں تھیں، نہ اولاد تھی، سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں. تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا دل فارغ کر کے آ. تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا، انسانیت کی ہدایت، جس پر آپ روتے تھے، کڑتے تھے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو میں اس رب کی قربان. یار میرے حبیب غم کھا انسانیت کا، جتنا کھانا کھا، جب میرے پاس آیا کر تو وہ بھی نکال دیا کر، بس تو اور میں، بس تو اور میں، اور کوئی نہیں ہونا ایسے. تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن جو پڑھتے ہیں نا ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں. عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ڈیکوریٹ ایسا ایسا ایسا، اس میں گلدستہ پڑا ہو، ایسا ٹیبل ہو، ایسا صوفہ ہو، ایسی میز ہو، میرا کپڑا ایسا ہو. آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو، دفتر ایسا ہو. میرا رب بھی تو کہتا ہے، ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو، یا ابن آدم کم تتزین للناس فهل تزینت لاجلک. میرا بندہ تو لوگوں کے لیے کتنا بن سمر کے نکلتا ہے، کبھی میرے لیے بھی تو بن سمر کے ہے. میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بدلے، لگا میں اگر میں بونی کپڑوں میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا. آپ نے طارق جمیل کو سننا تھا نا کہ اس کے کپڑوں کو، لیکن آدمی کے لاشور میں آتا ہے بھائی لوگوں کو سے ملنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہوں. تو اللہ یہ گلا کر رہا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی لوگوں کے لیے تو اتنا بنتا سمر، اگر میرے لیے بھی تو بن سمر کے. اچھا میں بڑا حیران ہوتا، پتا پتا میرے رب کی تسبیح اور نماز پڑھتا ہے. ساتوں آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے، سجدوں میں پڑے. اللہ ان سب سے ہٹ کر کہتا نہیں تو سجدہ کر، تیرے سجدے سے مجھے خوشی ہوتی ہے نا، اور کسی سے نہیں ہوتی. جب تو دھرتی پہ سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو میں خوش ہو جاتا ہوں. تو ہر مرد عورت سے کیا مطالبہ ہے؟ ایسی نماز پڑھو کہ دل خالی ہو. یہ نماز سیکھنی پڑے گی. 95% تو پڑھتے ہی، جو پڑھتے ہیں ان کو احساس ہی کوئی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا. تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ دو بات جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا. پورے دین پر تو آتے آتے آئیں گے، لیکن دو باتیں اگر آپ سیکھ لیں، کر لیں مرد عورت، تو دین سارا قابو میں آ جائے. ایک نماز زندہ ہو جائے، اور دوسری چیز ہے وہ اخلاق زندہ ہو جائے، اچھے اخلاق.
سارا دین دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق۔ اور ایک بات وضاحت کے لیے، جو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے وہ تھوڑا ہے، 5 نمازوں کے بعد کوئی مطالبہ نہیں نماز کا۔ ابھی روزے گزر گئے نا، اب سارا سال کھاتے رہو، کوئی مطالبہ نہیں۔ اگلے سال رمضان آئے گا، نصیب ہے رکھو۔ زکوٰۃ پیسے والوں پر، غریب پر کوئی نہیں۔ حج پیسے والا بھی ہو، صحت مند بھی ہو، بیمار ہو تو حج بھی کوئی نہیں۔ تو عبادت بڑی لمیٹڈ ہے، گن کے۔ لیکن جو اچھے اخلاق ہیں اس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق بتانے لگے کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد ماں باپ کا حق بتانے لگے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ تو بڑی ذات ہے تو زیادہ تو اپنا حق بتاتا۔ اب میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، یہ سارا قرآن ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ آخری فیصلہ کر دیا ہے جو بدلے گا نہیں، کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب سنو، اللہ والدین کا حق بتانے لگا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، 2، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، 3، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، 4، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، 5، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، 6، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، 7، ربكم أعلم بما في نفوسكم، 8، إن تكونوا صالحين، 9، فإنه كان للأوابين غفورا۔ 10 جملے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کا، ایک جملہ اپنے لیے اور 10 ماں باپ کے لیے۔ دیکھو اگر میں اللہ کی نماز نہ پڑھوں تو اللہ کو تو کمی کوئی نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت میں کمی کروں گا تو ماں باپ کا دل خراب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق اور بندوں سے حسن سلوک کو بہت پھیلایا کہ ماں باپ کے آگے اوں نہ کرو۔ ہم تو کہتے ہیں نا عربی میں اف، یہ سب سے ہلکا لفظ ہے، اور ہمارے اماں نے بولا ہر وقت بلاتی رہتی، کیا ہوا؟ ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو اب صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے، جنید بغدادی سے بھر جائے تو ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر۔ تو اب تیزی سے گئے تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، بول رہے ہیں، کہا جی نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے؟ یہ نہیں پوچھا نماز چھوڑی تھی، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، نعوذ باللہ، جوا کھیلتا تھا، سب سے پہلے کیا پوچھا؟ ماں باپ میں سے کوئی ناراض نہیں؟ ارے ماں ناراض ہے، تو اپنے ماں کو بلایا، کہا اماں آپ اپنے بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہو۔ کیا ناراض کی؟ کہا جی اور کوئی نہیں، بہت نیک نمازی پرہیزگار روزہ گزار، جب مجھ سے بولتا تھا تو بہت تیز لہجے میں بولتا، سخت بولتا تھا۔ آج کا دور تھوڑا ہی لگے ماں کوئی تھپڑ مار دو۔ کتنی ماؤں کے دکھڑے میں سنتا ہوں میرے اولاد نے مارا، کتنے باپ کے دکھڑے سنتے ہیں بچے نے مارا۔ آپ نے کہا تو معاف کر دے، کہا نہیں جی میں نہیں معاف کرتا۔ آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں پھر تو معاف کرے گا؟ کہا نہیں اتنا تو میں نہیں، ناراض کیوں میں اس کو آگ میں جلتا دیکھا۔ کہ اللہ کی بندی اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے دوزخ میں جلا دے گا۔ ہاں کون؟ صحابی، 2012 کا مسلمان نہیں، صحابی۔ تو نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ تو ہم نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو عالی اخلاق، اچھے اخلاق، بیویوں سے حسن سلوک، بیوی کا خامن سے حسن سلوک، اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، ایک دوسرے کی برداشت کرنا۔ میاں بیوی کے تعلق کو قرآن نے جو بیان کر دیا ہے 2 لفظوں میں انتہا کر دی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورت کو پہلے ذکر کیا، تمہیں بعد میں ذکر کیا کہ عورت تیرا لباس ہے اور تو عورت کا لباس ہے، تیری بیوی تیرا لباس ہے اور تو اپنی بیوی کے لیے لباس ہے۔ اب
آپ اپنے لباس پر خود گندا پانی ڈالو گے؟ جب آپ روٹی کھانے بیٹھتے ہو تو آگے نیپکن رکھتے ہو ہیں کہ میرا کرتا خراب نہ ہو، بیٹھتے ہوئے اپنی کریز ٹھیک کر کے بیٹھو۔ یہ ایک میری خیر بہت بگڑی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے۔ کالج اسکول دور میں ذرا میری کریز خراب ہوتی تھی تو میں اتار دیتا تھا، اس طریقے کر کے دوبارہ لگا۔ وہ عادت آج تک باقی رہی۔ بیٹھ تو میں دیکھتا ہوں میری کریز تو نہیں خراب، وہ میری غیر فطری عادت ہے، وہ میرے قابو نہیں۔ ہر وقت میرے کپڑے استری ہو رہے تھے۔ تو جو اپنے لباس کا کتنا خیال کرتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے اپنی تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اس پر دھبا نہ لگنے دو۔ اللہ عورت سے کہہ رہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے، اس پہ دھبا نہ لگنے دو۔ ہاں صرف ایک شکل میں آدمی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، یا کوئی عورت اپنے کپڑے پھاڑتی ہے جب پاگل ہو جائے، پاگل پن میں کپڑے پھاڑ جاتے ہیں۔ عقل مند جتنا بھی غصے میں ہو گریبان چاک نہ کرے۔ تو اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے عورت تیرا لباس ہے، اس کو داغ لگنے سے بچا، اسے دھبا لگنے سے بچا۔ اور اللہ عورت سے کہہ رہا ہے خامن تیرا لباس ہے، تو اپنے لباس کی کتنی میچنگ کرتی ہے، کتنے اس کے اوپر پھول کڑھائیاں کرتی ہو۔ تیرا سب سے خوبصورت لباس تیرا خامن ہے، اس کی عزت کو باقی رکھ، اس کے احترام کو باقی رکھ۔ ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا، وہ ہے میاں بیوی کی محبت، جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتا۔ اور ایک لڑائی ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے، جس کو دیکھ کر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک لڑائی ایسی ہے جس پر صلح ہو جائے تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے۔ اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتا ہے۔ ایک گھر کیسے ہونا چاہیے، یہ میاں بیوی کو اہمیت کیوں ہے کہ اگلی ایک نسل تیار کریں۔ عورت کو جاب سے کیوں روکا اللہ تعالیٰ نے؟ چھوٹا گھر لے لو، تھوڑا کھا لو، چھوٹی گاڑی لے لو، اپنی عورتوں کو کہو گھر میں بیٹھو، ان بچوں کو مسلمان بنا کے مریں، تم بھی کماؤ میں بھی کماؤں، کہ گھر کی قسط دینی ہے، گاڑی کی قسط دینی ہے، فلاں کی قسط دینی ہے، چھوٹی گاڑیاں رکھ لو، چھوٹے گھر لے لو۔ لیکن میں مسلمان بہنوں سے کہتا ہوں کہ گھروں میں رہو، گھروں میں رہو، اپنی محنت اپنے بچوں پہ کرو۔ کہ آپ پرائے دیش میں ہو، اس طرح چھوڑ کے مرو کہ یہ ایمان والے ہوں، اخلاق والے ہوں، کردار والے ہوں۔ یا کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا تو پھر ڈنڈا اٹھانا، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکالو، ٹائم نکالو۔ کتنے لوگ ہیں اتوار کو بھی چھٹی کو نہیں کرتے، اتوار کو بھی جاتے۔ تو جن بچوں کے لیے کما رہے ہو انہیں تمہارا پتہ ہی نہ ہو یہ کون ہے، تو یہ اکاؤنٹ کس کام کا؟ میرے نبی نے کہا اکرموا اولاد، اپنی اولاد کو عزت دو، ان کی تربیت کرو عزت کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے نبی کے گھر میں تشریف لاتی تھیں تو ہمارے نبی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، سن رہے بھائی، اولاد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیتے اور اپنے پاس آ کے بٹھاتے، اپنے پاس بٹھاتے۔ تو دوسرا سبق ہے اچھے اخلاق۔ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، کچھ لوگ بیویوں کے ہاتھوں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ماں باپ کے ہاتھوں بیویوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ماں کی اپنی جگہ ہے، باپ کی اپنی جگہ ہے، بیوی کی اپنی جگہ ہے، بیوی کے لیے خامن کی اپنی جگہ ہے، بہنوں کی اپنی جگہ ہے، سب کو مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اور پھر میرے نبی نے عورتوں سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے خامن کو سجدہ کر۔ تو میرے بھائیوں، دو کام کرو، ایک اللہ سے تعلق نماز، ایک اللہ کے بندوں سے تعلق اچھے اخلاق، تو سارا دین ہاتھ میں آ جائے۔ اور سارے اچھے اخلاق کی آخری باتیں کر دیتا ہوں، 8 بج گئے ہیں۔ ایک بات، سارے اخلاق جس پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو اخلاق کی طاقت بتاؤں کہ سہنا، برداشت کرنا، جھک جانا، اس کی طاقت کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، سویا نہیں، اور ساری زندگی روزے رکھتا رہا، کھایا نہیں۔ یہ فزیکلی ان دو چیزوں کو جمع کرنا ناممکن ہے، ناممکن۔ عبداللہ بن زبیر تھے، 8 راتیں نہ سوتے نہ کھاتے تھے، 8 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ سن رہے ہو؟ آج روزہ رکھا تو 8ویں دن افطاری کرتے تھے، نفل روزہ، نفل، لیکن 9ویں دن وہ بھی بے بس ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو فزیکلی اگر کوئی آدمی یہ کر لے
کہ زندگی بھر رات کو تہجد سوئی نہیں، دن میں روزہ کھائے نہیں، تو اس عبادت پر وہ کہاں پہنچے گا، کس مقام پر پہنچے؟ لیکن میں اپنے نبی کی سن لو کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس سے بھی آگے پہنچے گا۔ کھاتے رہو، سوتے رہو، پیتے رہو، ہنستے رہو، کماتے رہو، اخلاق اچھے کر لو۔ اچھا، سارے اچھے اخلاق آپ کے قابو میں آ جائیں، ایک کام کر لو، ایک، صرف ایک۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کو بریف کر کے بتاؤں، ایک چیز سارے دین کو ایک چیز میں بند کر کے بتا دوں، ایک چیز میں۔ کہنے گے جو کیا؟ تو مجھے دیکھا آپ نے ایسے کیا، آپ نے یہ نہیں کہا تہجد پڑھ، روزے رکھ، ذکر کر، تلاوت کر، عمرے کر، حج کر، زبان قابو میں رکھ، سارا دین تیرے قابو۔ کوئی عورت زبان قابو میں رکھ لو، کوئی مرد زبان قابو میں رکھ لو، کسی طرف سے، کوئی بیوی کی طرف سے ہے، بیوی کو خامن کی طرف سے ہے، بھائی کو بھائی کی طرف سے ہے، دوست کو دوست کی طرف سے ہے، اگر زبان بند ہے اور قابو ہے، رب ذوالجلال کی قسم کوئی آپ سے آگے نکل نہیں سکتی۔ ایک شہر میں گیا تو وکلاء کا وفد آئے ملنے، تو میں نے آدھا گھنٹہ بات کی، کہا جی آپ نے بہت نصیحتیں کی ہیں، آخر میں کوئی ایک نصیحت کر جس کو ہم پکڑ لیں۔ تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں کوئی اور بتائیں، کوئی اور میں نے وہی کیا جو میرے نبی نے عمل سے کہا، میں نے کہا بس یہ نہیں کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں۔ میں نے کہا ایک پوچھنی ہے تو بس یہی ہے، یہی ہے، اس زبان سے جھوٹ نہ نکلے، گالی نہ نکلے، کسی کی بےعزتی کا بول نہ نکلے۔ ایک صحابی کی بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابہ، بدر سے لے کر آخری حج تک ہر مارکے میں شریک رہے۔ ایک دن کہنے لگے تمہیں بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، جو جس پر مجھے امید ہے کہ اس پہ میں انشاءاللہ بخشا جاؤں۔ تو جب میں پڑھ رہا تھا اور اگلی سطریں ذہن میں نہیں تھیں، سامنے نہیں تھی، تو میرے جی میں کہیں گے جنگ بدر، کہ جنگ بدر والوں کو اللہ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا جو مرضی کرو، یا کہیں گے حدیبیہ، صلح حدیبیہ، اللہ نے قرآن بتا رہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے میں راضی ہو گیا۔ اگلی سطر پڑھ کر میرا میٹر ہی گھوم گیا کہ اتنا بڑا آدمی بدر والا، تھوڑی سی ان کی اور سیرت سنت۔ آپ نے احد کے میدان میں ہلچل مچ گئی، اوپر نیچے ہوگی سب، تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، حضرت عمر، حضرت زبیر، حضرت ابو دجانہ۔ عمر خلفائے راشدین میں سے ہیں، زبیر پھپھی زاد ہیں، اور ابو دجانہ مدینے والے ہیں۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی، نہ عمر کو دی، ابو دجانہ کو۔ یہ وہ آدمی ہے ابو دجانہ۔ ابو دجانہ فرمانے لگے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں۔ تو یہ ساری عورتیں، یہ سارے مرد، یہ میری آخری بات لے لیں جو ابو دجانہ نے کہی، کہ دل سے، زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو۔ سامنے بیوی ہو، بیوی کے لیے خامند ہو، بھائی ہو، بہن ہو، باپ ہو، ماں ہو، دوست ہو، ساتھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، اور اپنے دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا ہونے دو۔ تو رب ذوالجلال کی قسم بغیر حساب کتاب کے